بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم آفاق سن سیریز یونٹ 4 مارٹائرز آف پاکستان کا ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیپٹن محمد سرور شہید کے بارے میں ایک لیکچر ویڈیو تیار کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے میجر رضا عزیز بٹی کے بارے میں۔ کہ میجر رضا عزیز بٹی کون تھا، یہ کہاں پیدا ہوا تھا، اور انہوں نے جام شہادت کیسے نوش کیا تھا، یہ جنگ میں کیسے شہید ہو گیا تھا۔ Major Raja Aziz Bhatti was born in Hong Kong in 1928۔ میجر رضا عزیز بٹی 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جو راجا میجر عزیز بٹی تھی یہ پاکستانی نہیں تھی، یہ ہانگ کانگ میں 1928 کو پیدا ہو گئے تھے۔ His family moved to Pakistan before independence in 1947 and got settled in a village of Harian, Gujarat۔ His family moved، اس کے خاندان moved to پاکستان کو ہجرت کی تھی۔ اس کی فیملی، اس کے خاندان نے پاکستان کو ہجرت کی تھی بیفور انڈیپینڈنس سے پہلے، 1947 میں 1947 میں آزادی سے پہلے اس کے خاندان نے پاکستان کو ہجرت کیا تھا۔ اینڈ گاٹ سیٹل، اور آباد ہو گئی تھی، ان اے ولیج، ایک گاؤں میں، آف خاریان، گجرات کی ایک گاؤں خاریان میں وہ آباد ہو گئے تھے۔ ہی جوائنڈ، وہ شامل ہو گئی پاکستان آرمی ان 1950 اینڈ واز کمیشنڈ انٹو دا پنجاب ریجمنٹ۔ ہی جوائنڈ پاکستان آرمی ان 1950، انہوں نے 1950 میں پاکستان آرمی کو جوائن کیا۔ اینڈ واز کمیشنڈ، اور کمیشن حاصل کی، شامل ہو گئی انٹو دا پنجاب ریجمنٹ، پنجاب ریجمنٹ میں، پنجاب کے دستے میں۔ He was an outstanding military officer throughout his career and stood out in his class۔ He was an outstanding military officer۔ Outstanding military officer، شاندار مسلح آفیسر یا شاندار ملٹری آفیسر۔ وہ ایک شاندار ملٹری آفیسر تھا تھرو آؤٹ ہز کیریئر، اپنے تمام کیریئر کے دوران، اینڈ اسٹوڈ آؤٹ ان ہز کلاس، اور ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ He was the first recipient of the Sword of Honor out of 300 officers of his batch۔ وہ سوارڈ آف آنر کا سب سے پہلا ریسیپینٹ تھا 300 افسروں میں، اپنے بیچ میں 300 افسروں میں سب سے پہلی سوارڈ آف آنر وصول کرنے والا آرمی آفیسر تھا۔ سوارڈ آف آنر، جب بھی آرمی کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے اور وہ تمام جو کام وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے وہ ختم کیا جاتا ہے، تو ان کو آخر میں ایک اعزازی طور پر جس نے اچھی کارکردگی دکھائی ہو، تو اعزازی طور پر اس کو ایک تلوار دی جاتی ہے۔ اس تلوار کو سوارڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اعزاز کی طور پر دیا جاتا ہے اس کی قابلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر۔ In 1965, when India attacked Pakistan, he was the commanding officer in the border area of Barki at Lahore sector۔ 1965 میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اٹیک میں حملہ کرنا، he was the commanding officer، تو یہ کمانڈنگ آفیسر تھا in the border area of Barki، لاہور سیکٹر۔ لاہور سیکٹر کا ایک علاقہ تھا برکی، جہاں پر وہ بارڈر ایریا میں کمانڈنگ آفیسر تھا۔ He stayed with his platoon under incessant artillery and tank attacks for 5 days and nights to protect his country and nation from the enemy۔ He stayed with his platoon، وہ اپنی پلاٹون کے ساتھ رہا under incessant artillery، تو شدید طوفانوں کی گولیوں کی حملوں کے باوجود، وہ اپنی پلاٹون کے ساتھ طوفانوں یا ٹینکوں کی شدید حملوں کے باوجود اپنی پلاٹون کے ساتھ رہا for 5 days، تقریباً 5 days اور 5 nights، 5 دن اور 5 رات، ٹو پروٹیکٹ ہز کنٹری، تاکہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، نیشن اور اپنے قوم کی فرام دا دشمنوں سے۔ تھرو آؤٹ دس پیریڈ، اس تمام عرصے میں، اس پوری عرصے میں، he continued reorganizing his men and directing the gunners to shell the enemy positions۔ تھرو آؤٹ دس پیریڈ، اس تمام عرصے میں جب وہاں پر وہ رہا، he continued، انہوں نے جاری رکھا، ری آرگنائزنگ، انہوں نے اپنے تمام آدمیوں کو منظم رکھا، اینڈ ڈائریکٹنگ the gunners to shell the enemy positions، اینڈ ڈائریکٹنگ، اور ہدایات دیتا رہا the gunners، بندوق والوں کو to shell، کہ وہ شیلنگ یا گولہ باری جاری رکھی the enemy پوزیشنوں پر، order to watch every move of the enemy۔ He placed himself in elevated positions۔ دشمن کی ہر حرکت پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر رکھا۔ He placed، رکھنا، elevated positions، بلند مقام پر، دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر رکھا۔
His soldiers advised him to move away as he was exposed to Indian gunfire, but he ignored their warning. اچھا his soldiers ان کے سپاہیوں نے ایڈوائزڈ him ان کو نصیحت کی ٹو موو اوے کہ وہ وہاں سے اپنے آپ کو ہٹائے as he was exposed to Indian gunfire کیونکہ وہ انڈین گن فائر انڈین گولہ باری کو کہ حملوں کو وہ نظر آ رہا تھا، یعنی انڈین سپاہی کو وہ نظر آ رہا تھا، تو اس کے آدمیوں نے اس کو سپاہیوں نے اس کو ایڈوائس کی، نصیحت کی کہ وہ وہاں پہ سے اپنے آپ کو ہٹائے، بٹ ہی اگنورڈ دیئر وارننگ، لیکن انہوں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کیا. اگنور مین نظر انداز کرنا. On September 10 10 ستمبر کو while directing his team and watching the enemy's moves he was shot by an enemy tank shell in the chest. 10 ستمبر کو while directing his team جب وہ اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہی تھی and watching the enemy's move اور دشمنوں کی حرکت پر نظر کر رہی تھی he was shot by an enemy tank shell وہ ان کو سینے پر ان دشمنوں کی ایک ٹینک نے ایک گولی ماری جس کی بنا پر وہ شہید ہو گیا. He embraced martyrdom on the spot انہوں نے موقع پر ہی شہادت کو گلے لگایا، انہوں نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا. martyrdom مین جام شہادت، embrace مین گلے لگانا یا نوش کرنا. Before his martyrdom اس کی شہادت سے پہلے he was asked to take a much needed rest اس کی شہادت سے پہلے ان کو یہ بات بتائی گئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے مسلسل 5 دن اور 5 رات اپنی ٹیم کی نمائندگی کی تھی، اس کو رہنمائی دی تھی، اس کی رہنمائی کی تھی. لیکن بٹ ہی ریپلائڈ لیکن انہوں نے جواب دیا ڈونٹ ریکال می مجھے یہ بات یاد مت کروائی آئی ول شیڈ دا لاسٹ ڈراپ آف مائی بلڈ فار مائی ڈیئر ہوم لینڈ میں اپنے وطن کے لیے اپنی خون کی آخری قطرے تک لڑوں گا. ہی واز بریڈ ان ہز ولیج ان کو اپنے ولیج گاؤں میں دفنایا گیا. ہی واز آلسو ایوارڈ دا نشان حیدر ان کو بھی نشان حیدر دیا گیا فار ہز گیلنٹری اس کی بہادری کی وجہ سے اینڈ ایگزیمپلری کرج ہی ڈسپلیڈ اور اس کی مثالی جرأت کی وجہ سے جس نے ان کا مظاہرہ کیا تھا. ان کو اس کی بہادری کی وجہ سے اور اس کی مثالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مثالی جرأت کی سبب اور اس کی بہادری کے سبب ان کو بھی نشان حیدر سے نوازا گیا. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.